موطا امام مالک ہے بروایت محمد، جیسے موطا امام مالک جو عام طور سے پڑھائی جاتی ہے وہ بروایت کے کس کی ہے؟ وہ جو موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے وہ کس کی روایت سے ہے؟ امام بروایت یحییٰ اندلسی، بروایت یحییٰ اندلسی، یحییٰ اندلسی نے جو روایت کی ہے انہوں نے چوبتو نقل کیا ہے، احادیث کے علاوہ فتوے بھی نقل کیے امام مالک کے۔ امام محمد نے صرف احادیث نقل کی ہیں اور دوسرے مشائخ کی احادیث کو شریک کر دیا، اس میں شامل کر دیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شروع ہی سے احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور امام صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تابعی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے اور روایت کی دی ہے۔ تو یہ سلسلہ احادیث کا، جیسے قرآن کریم محفوظ، ایسے قرآن کی شرح ہے احادیث وہ بھی محفوظ۔ اگر صرف قرآن کریم محفوظ ہوتا تو اس کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں احادیث وہ محفوظ نہ ہوتی تو پھر سمجھتے کیسے؟ ہمارے اکابر میں، اساتذہ میں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ حدیث کی بہت خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے، بس چہارم میں ترجمہ پڑھا دیا اور مختصر سی جلالہ شریف پڑھا دی بس، اور حدیث کی موقوف علیہ سے شروع ہو گیا کام، مشکات پوری، اور پھر تو دورہ ہی دورہ، دوڑتے رہو کتاب لے کر، پورے سال حدیث کتابیں پڑھاتے ہو۔ آپ لوگ قرآن کی خدمت نہیں کرتے، اللہ کلام کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن جو متن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، ہلکی سی تفسیر اس کی کر دی، لیکن اس کی اصل تفسیر وہ ہے جو احادیث کی شکل میں۔ لہذا احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ قرآن کریم کی شرح ہے۔ جب تک احادیث سامنے نہیں ہوں گی قرآن کریم پر آپ پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بقدر ضرورت نصاب میں شامل کر کے تفسیر کے طور پر وہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو احادیث کی عظمت اپنے قلوب کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں عظمت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے احادیث کے، قرآن میں تو درجات نہیں ہیں، ساری آیتیں ایک درجے کی ہیں، لیکن احادیث میں درجات ہیں، جس کو علماء سمجھتے ہیں، وہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو جن احادیث کے بارے میں صحت کا یا حسن ہونے کا، قابل عمل ہونے کا فیصلہ ہے، ان تمام احادیث کو گویا کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور ان سے جو مسائل مستخرج کیے گئے، سمجھے گئے، بتائے گئے، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ بنیادی طور پر دین کی علوم کی تین شکلیں ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ فقہ وہ الگ چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں جو باتیں منصوص ہیں ان کو بھی لاتے ہیں مرتب کر کے، اور جو چیزیں صاف صاف نہیں آئی ہیں ان کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے ان کا حکم معلوم کر کے جمع کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا امت کے اندر ذخیرہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا جس شکل میں بھی ہو، جہاں جیسے بھی ہو، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شریک کیا ہے۔ یہ میں محض کیونکہ بخاری شریف کا ختم ہے، احادیث کا سلسلہ ہے، تو احادیث کے بارے میں قرآن کی بات بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن احادیث کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے۔ جیسے قرآن محفوظ، ایسے احادیث کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، بخاری شریف کے ختم کی آخری روایت جو ابھی عبارت اس کی پڑھی گئی ہے، بس اس کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کر کے دعا کریں گے۔ آخری باب ہے بخاری شریف کا، جس میں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، باب قول اللہ عز و جل
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف ظاہر کرنے کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یعنی لِلْقِسْطِ، سب کے سامنے بات آ جائے، کتنی نیکیاں کتنے گناہ، ہر ایک کی میدان الگ الگ ہوگی یا ایک ہی میدان میں سب کو دیں گے، یہ بحث الگ ہے۔ لیکن بہرحال ترازو میں جب کوئی چیز تل جاتی ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ بھاری، یہ پلہ بھاری، یہ ہلکا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہاں تو صرف اتنا ہی دیا، اشارہ دے دیا انہوں نے، آگے کیا ہے؟ آگے اس کے بعد کیا ہے؟ کا ٹکڑا کیا ہے؟ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہمارے طلبہ پوری آیت یاد کریں، جہاں امام مالک مختصر کرتے ہیں اشارہ ہوتا ہے پوری آیت۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرہ برابر ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بالکل پورا کسی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کا کام ذرہ برابر بھی، ذرہ جانتے ہو یہ جو پتنگے سے اڑتے رہتے ہیں دھوپ کے اندر، سو ذرہ کہتے ہیں، اتنا سا بھی چھوٹا سا کام کیا ہوگا سامنے آ جائے گا اسکرین کے اوپر۔ پہلے تو لوگ سمجھ نہیں اجے کیسے آ جائے گا، تو گیا ختم، دیکھ لے اسکرین پہ سب نظر آ رہا۔ اور جس نے شر کیا ہوگا کوئی ذرا سا بھی، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اس کو فرماتے ہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ اور دوسرا جملہ امام صاحب خود اپنی عبارت کے طور پر فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ يَتُوزَنُ۔ وہ ہے کہ اسی سے نکل رہا ہے، یہ بات اسی سے نکل رہی ہے، آیت کریمہ ہی سے نکل رہی ہے کہ انسانوں کے اقوال اور اعمال، زبان سے جو بات کہی ہے قول، ہاتھ پیر سے جو کام کیا ہے یا دل سے جو کام کیا ہے، عمل دل کا بھی ہوتا ہے، ان میں وزن ہوگا۔ یوزن تولا جائے گا، تو تولا تو اس چیز کو جائے گا جس میں وزن ہو، تو قول کے اندر بھی وزن ہے، تبھی تو میزان ہے، ترازو ہے۔ جو باب قائم کرتے ہیں، ایک دعویٰ ہو گیا جو آیت کریمہ سے نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اس دعوے کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، جو حدیث پیش کی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے دو جملے جو اللہ میاں کو بڑے پیارے، بہت پسند، اور زبان پر بڑے ہلکے، زبان پر ہلکے، بولنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن میزان عمل کے اندر بھاری، میزان عمل میں بھاری، ثقیلتان فی المیزان۔